اجاز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بریزن اس وقت کاروائی کی انہوں نے، اور جس طریقے سے آپ نے کہا کہ مین لینڈ ہارٹ لینڈ میں آئے، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی جوابی کاروائی، وہ افغانستان کے اندر جو ٹھکانے کا اس کا بھی ذکر کیا گیا، گورنمنٹ کے مختلف لوگوں کے جو بیانات میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ ان کے کہاں کہاں ٹھکانے ہیں. اب آپ کو لگتا ہے کہ ایک بار پھر سے وہی کاروائیاں ریپیٹ ہوں گی جو پہلے چند ہفتے پہلے پاکستان نے جا کر افغانستان کے اندر کاروائی کی تھی؟ اور مطلب وہ آپ ڈو یو فورسی دیٹ، یا ہونی بھی چاہیے وہ ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کی بات دیکھیے کر؟ بات یہ ہے کہ ہر حملے کے بعد تو آپ ایسی کارروائی نہیں کر سکتے، تو یہ فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے. درست درست. اور یہ فیصلہ جی جو ہے، رضا، جی یقیناً اب ہر حملے کے بعد تو جوابی کاروائیاں اندر افغانستان میں نہیں ہو سکتی، یو رائٹ. مگر اس کا جو ہے پاکستان کے پاس پھر آپشنز کیا بچتی ہیں؟ بیکاز یو سی، دیکھیے جو باقی باتیں تو ہم پولیسنگ کی ہم بات کرتے ہیں، انٹیلیجنس بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کم از کم یا پھر یہ کہ جو پاکستان کے اندر سہولت کاری ایک تو نظریاتی بھی ہے، دوسری آپریشنل یا لاجسٹیکل ان کی فیسیلیٹیشن بھی تو ہوتی ہے. ابھی ہمارے کوئی ویور ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں تو لال مسجد جیسے موجود ہیں انسٹیٹیوشنز اسلام آباد کے اندر جو ان کے حلیف رہے ہیں یا ان کی سوچ سے مطابقت رکھتے ہیں، تو پھر پاکستان کو یہ کاروائی نہیں کرنی چاہیے کہ اندر جو اس طرح بڑے شہروں میں یا دیگر جگہوں کے اوپر جو ان کے الائز ہیں ان کا بھی ذرا بندوبست کرے؟ دیکھیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دو حصے ہو گئے نا اس بات کے، ایک تو جیسے ہم نے بات کی کہ جو نظریہ ہے وہ یہاں پہ بھی سرایت کیا ہوا ہے، اب ہاں وہ جی. دیوبندی سائٹ پر بھی ہے، اور ان ڈفرینٹ کانٹیکس وہ بریلوی سائٹ پہ بھی ہے، اس کے اندر شیعہ ایکسٹریمزم بھی ہے. تو مطلب یہ ایک معاملہ بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے. تو ایک تو یہ ہے، اور اس کے لیے ظاہرہ آپ نے پولیس کو استعمال کرنا ہے اور پولیس بالکل کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو استعمال کرنا ہے. دوسرا معاملہ ہے جو وہاں سے حملے ہو رہے ہیں. تو یہ دو معاملات ہیں نا. میں نے جو یہ تھری فرنٹ کی جو میں بات کرتا ہوں وہ اس کا تعلق اسی بات سے ہے کہ آپ مشرق کا ایک آپ کا محاذ ہے، ایک مغرب کا محاذ ہے، اور ایک آپ کا اندرونی محاذ ہے. اس اندرونی محاذ کی مختلف جو ہے وہ جو ہوتے ہیں اس میں اکنامک وہ بھی ہے، پولیٹیکل بھی ہے، اس کے اندر یہ ایڈیولوجیکل ایشوز بھی ہیں. تو اس لیے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ایک پالیسی جو ہے وہ وضع کرنی پڑے گی، اور وہ پالیسی جو ہے وہ رد عمل کے طور پہ نہیں آپ کریں، وہ ایک پرو ایکٹیو پالیسی ہو. اور اس پرو ایکٹیو پالیسی کے حوالے سے ہماری بات ہو چکی ہے. جی اس میں بالکل. آپ نے دیکھا ہے کہ اب جو ٹی ٹی اے ہے اس نے یہ کیا ہے کہ دیکھیں ہم نے تو فیصلہ کر لیا کہ فائر بندی ہو گئی، بین الریاستی طور پر فائر بندی ہو گئی، لیکن جو اصل مسئلہ ہے جہاں سے فائر کا آغاز ہوا وہ تو ادھر کا ادھر ہی کھڑا ہوا ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے نا. جی اصل. تو اس لیے آپ کا جو رسپانس ہے وہ اس حوالے سے ہوگا کہ جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے اس کا حل کوئی نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا ہے. ایک بات. دوسری بات، میں بارہا یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ جو ہے یہ روایتی جنگ نہیں ہے. روایتی سے مراد ہے کہ جس طرح بھارت کے ساتھ اگر آپ کی لڑائی ہوتی ہے، یہ اس طرح کی لڑائی نہیں ہے. اس لڑائی میں آپ دیکھ رہے ہیں بھارت کے ساتھ اگر لڑائی ہے تو آپ کا ایک فرنٹ ہے، آپ کا ایک ریئر ہے، آپ کے فلینکس ہے. جی جی کلیئر کٹ معاملہ یہ ہے. جو لڑائی ہے اس کے اندر نہ فرنٹ ہے، نہ ریئر ہے، نہ فلینکس ہیں. یہ تو ہر طرف سے ہو رہی ہے نا، کیونکہ دشمن جو ہے وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا. اس لیے یہ بنیادی طور پر لڑائی ہے انٹیلیجنس کی. جتنی آپ کی انٹیلیجنس جو ہے وہ بہتر ہوگی، رائٹ ایکشن ہوگی، رائٹ اتنا ہی آپ بہتر ٹارگٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، اتنا ہی بہتر آپ اس کو انگیج کریں گے اور اس کو نیوٹرلائز کریں گے. رائٹ رائٹ. بھائی اس تو کو آپ اس طرح دیکھتے ہیں، اس میں کوئی خاص بڑی حکمت عملی، میں کوئی ایسی کوئی افلاطونی بات نہیں کر رہا. اس کو آپ اس طرح دیکھ لیں کہ بھائی اگر آپ نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہو
ہاں ہاں، آپ کسی کو نظر نہ آ رہے ہو صحیح اور صحیح. آپ ایک کمرے میں مختلف لوگوں کو وقتاً فوقتاً چپتے رسید کر رہے ہو، تو بھائی وہ کیا کریں گے؟ اگر وہ ہاں بہت تگڑے لوگ بھی ہوں گے، اگر وہ بالکل. بہت تگڑے بھی ہوں گے تو وہ ہاؤ ول دے پیک دا پنچ؟ بھائی بفور یو پیک دا پنچ یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دا پرسن. ہاں تو اگر آپ کو جو بندہ آپ کو چپتے رسید کر رہا ہے یا آپ پر حملہ آور ہو رہا ہے، اگر آپ اس کو دیکھ ہی نہیں پا رہے تو آپ اس کے خلاف کارروائی کیسے کریں گے؟ تو اس لیے اس قسم کی جنگ میں انٹیلیجنس کا، ایکشنیبل انٹیلیجنس کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہو جاتا ہے. اچھا، میں اجاز بھائی میں آپ سے ایک دو چیزیں اور بھی اس میں. ایک نکتہ ہے، اگرچہ کہ میرے پاس اس وقت میں نے نوٹس بھی لکھے ہوئے تھے لیکن وہ نہ جانے کہاں کھو گئے ہیں. وہ یہ ہے کہ ان کے بہت ساری فیملیز، ان کی جائیدادیں، افغان طالبان ہو یا ٹی ٹی پی والے بھی ہوں، وہ یہاں پہ پاکستان میں ہیں. دیکھیں یہ بھی پتا ہے ہماری انٹیلیجنس کو، ایسی بات نہیں ہے. ان کی فیملیز رہی ہیں یہاں پر، اچھا ابھی بھی ہیں، میں نے یہ بھی سنا ہے. تو ایک میں یقیناً اس چیز کا تو میں ایڈوکیٹ نہیں کر رہا کہ کسی کو کلیکٹیو پنشمنٹ یا کسی کے خاندان کو وہ زچ کیا جائے، لیکن یہ کہ ان کے جو انٹرسٹ ہیں، انویسٹمنٹس ہیں، وہ تو پتا ہے نا، ہماری گورنمنٹ کو بھی پتا ہے، ہماری انٹیلیجنس کو بھی پتا ہے. وہاں پہ بھی صورت سے کاروائی ہونی چاہیے نا، بیکاز وہ بھی ان کو کسی حد تک ڈس آرم اور پیچھے دھکیلے گی. یہ کم ہوتے دیکھیے ہوئے دکھا ہے. یہ ایک انوویشن ہوئی ہے، ہوں یہ ریاست نے نہیں کی، ہوں اور یہ جو ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں انہوں نے بھی نہیں کی، ہاں یہ لوکلز نے کی ہے. لوکلز ہیں، بالکل یہ بالکل. بنو میں بھی ہوا ہے، یہ ادھر ڈیرہ اسماعیل خان وغیرہ کی طرف بھی ہوا ہے. ایک دو واقعات کا تو مجھے بھی پتا ہے. وہ ہمارے دوست جو ہیں جو کہ اس کے اوپر کام کرتے ہیں، افتخار فردوس صاحب، جو کہ مطلب خراسان ڈائری کا وہ آئی مین دے ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. تو ان کے ساتھ میری گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ بنو میں جو ایک پولیس کے افسر کو اٹھایا تھا، تو اس کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے جا کے وہ جو طالبان کمانڈر تھا اس کے باپ کو اٹھا کے وہ لے آئے، اور انہوں نے ہوں پیغام دیا کہ بھائی اگر ہمارے بندے کو کچھ ہوا تو پھر تمہارے باپ کی بھی خیر نہیں ہے. اور وہ 5-6 دن کے بعد بغیر کسی تاوان کے وہ پولیس افسر جو ہے وہ واپس آ گیا. اچھا، اب اس کے اندر ایک اور چیز بھی اہم ہے، یہ ضروری ہے. یہ جو اس قسم کے اغوا اور بازیابی کے واقعات ہیں، یہ جو ہے اب طالبان کے وہ کا جو ایک امبریلا ورڈ بن گیا ہے، اس کے نیچے بہت سارے اور بھی لوگ آپریٹ کر رہے ہیں. جی تو اس لیے یہ تفریق کرنا بھی جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں. ہاں ہاں یہ اس کے اندر اس قسم کی بھی پیچیدگیاں موجود ہیں.